أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، پس تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ ان دو آیتوں، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کی دوسرے اہم عقیدے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے
اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کی بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگھ گیا اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔